ان 3 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر جو بھی تبدیلی آئی اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم نے پاکستان سے کس قسم کا کام لینا ہے اور پاکستان کو ہم نے افغانستان، ایران اور چین کے خلاف راضی کرنا ہے۔ اس کا آج واضح ایک نتیجہ ایک پریشر کے طور پر سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے کم از کم 4-5 دن پہلے چین کے جو نائب وزیر خارجہ تھے، جو سی پی سی، ان کے کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے جو خاص طور پہ انٹرنیشنل ڈیسک کے انچارج ہیں، بہت اہم شخصیت ہوتے ہیں، وہ بھی پاکستان کو ایک قسم کا درس دے کے جا چکے ہیں کہ دیکھو اپنے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پیدا کرو، تمام گروپوں پہ ہم منگی پیدا کرو اور اپنے سیکورٹی معاملات کو ٹھیک کرو، ورنہ پھر ہماری تمہاری دوستی جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری طرف پاکستان جو ہے امریکہ کی ساتھ جو کھل کھیل کے کھیل رہا تھا، اور اس کے اندر جو اہم ترین رول اس سائفر نے پلے کیا تھا جس کے بعد رجیم چینج ہوئی تھی، وہ تو امریکہ سمجھ رہا تھا کہ اب ہم نے پاکستان کو اس قابل کر دیا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اس کے اندر رجیم چینج ہوگی، اور پھر پاکستان کے اندر جو بھی آئے گا، خواہ وہ شہباز شریف آئے، خواہ وہ کوئی اپنا کاکڑ صاحب آئیں، یا کوئی بھی گورنمنٹ آئے، خواہ ہمارا اپنا سی این این کا اتنے عرصے تک جو ہے اس کا نمائندہ پاکستان کا محسن نقوی آئے، یہ سب ہمارے ساتھ کام کریں گے اور ہمارے وہ اہداف حاصل کریں گے۔ لیکن یوں لگتا ہے کہ ان کو یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے شاید وہ کام نہیں کر رہا، اور اب پاکستان پر انہوں نے دباؤ بڑھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ ڈپلومیسی کے اندر کہتے ہیں کہ دیر از نو فری لنچ، کسی کو کوئی مفت کا کھانا نہیں کھلاتے۔ یہ جو قرارداد میرے سامنے اس وقت ہے جو پاس ہوئی ہے پاکستان کے الیکشنز کے خلاف، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اے پاکستان کے حکمرانوں اور خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں، تم جو پہلے اس قوم پر مارشل لا لگاتے تھے اور اس قوم کے اندر ظلم کرتے تھے اور جو چاہے کیا کرتے تھے، جیسے آپریشن چاہے کیا کرتے تھے، ہم تمہارے بیک پہ تھے، اور یہ تم کمال کی بات ہے، ہم سے پوچھے بغیر ہی تم یہ کام کرنے شروع کر دے۔ اگرچہ کہ سب کچھ ان سے پوچھ کے ہو رہا تھا کہ ہم آپ کے لیے سب کچھ راہ ہموار کر رہے ہیں، ہم نے عمران خان کو آپ کے لیے نکالا، ہم نے عمران خان کو سزا دی اس کے یوکرین جانے کے اوپر، اس کے باوجود جو ہے یہ صورتحال بنی کہ یہ قرارداد پیش ہوئی۔ میں اس کے بعد قرارداد کی بیک گراؤنڈ پہ آؤں گا، پہلے آپ دیکھیں کہ قرارداد سخت کتنی ہے، اور اس قرارداد کے اندر ووٹنگ پیٹرن دیکھیں۔ یہ وہ نہیں ہے کہ ایک ممبر جب اس کی وجہ سے ووٹنگ پیٹرن ہو، اس قرارداد کے اندر آپ دیکھیں، یہ جو قرارداد نمبر ہے اس کے اندر 901 جو ہے، اس میں ریپبلکن پارٹی جو ٹرمپ کی پارٹی ہے اس میں 157 ووٹ دیے ہیں، اور 7 جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے۔ ڈیموکریٹس جو ہیں انہوں نے تقریباً 181 دیے ہیں، اور خلاف انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا، ٹھیک۔ اور جو باقی جو 56 جو حاضر نہیں تھا، 360/14 یعنی 368 یہ انہوں نے یہ قرارداد پاس کی ہے اوور ویلمنگلی، اور اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں رکھی ہیں، اور یہ 2-3 لوگوں کے اوپر بہت زیادہ جسے کہتے ہیں ایک قسم کا تمانچہ ہے۔ ایک وہ تمانچہ ہے کہ جو قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی اس کے اوپر ان کے فیصلے کے اوپر جو برطانیہ کی سفیر نے جو باتیں کی تھیں کہ آپ کے اس وقت جوڈیشل جو ہے اس کے اندر صورتحال جو ہے جس کے اندر عدلیہ کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے، جس کے اوپر قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے پاکستان کی عدالتی تاریخ کے اندر سب سے جسے کہتے ہیں نا ذلیل و رسوا کرنے والا کام کیا تھا، کہ انہوں نے صفائیاں دی تھی امریکن سفیر کو خط لکھ کے کہ میرا فیصلہ تو ایسا تھا، تو میرا فیصلہ تو ایسا تھا۔ لیکن آج جو کھل کے بات انہوں نے کیا کہ whereas on February 9, 2024 the Department of State noted 2024 کی 9 فروری کو ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ یعنی وزارت خارجہ نے نوٹ کیا and shared the assessment of the observers that elections included undue restrictions on freedom of expression and association، کہ پاکستان میں جو الیکشنز ہوئے ہیں ان الیکشنز کے اندر بہت زیادہ جسے ریسٹرکشن لگائی گئی تھی، پابندیاں لگائی گئی تھی گفتگو کے اوپر اور لوگوں کو آپس میں ملنے کے اوپر، بیٹھنے کے اوپر، یعنی ایسوسیشن یعنی کوئی آرگنائزیشن بنائے، اینڈ پیسفل اسمبلی یعنی لوگ اگر امن کے ساتھ بھی کوئی ایک کام کرنا چاہتے تھے، کوئی جلسہ کرنا چاہتے تھے، کوئی میٹنگ کرنا چاہتے تھے، اس کے اوپر بھی پابندیاں لگائی گئیں۔
condemned electoral violence as well as restrictions on exercise के इलेक्शन के अंदर जो electoral violence हुई है उसको condemn किया, and peaceful assembly and restriction on the exercise of human rights and fundamental freedom, and called for the full investigation of fraud और इंटरफेरेंस इन पाकिस्तान जनरल इलेक्शन के अंदर जो फ्रॉड हुआ है और उसके अंदर इंटरफेरेंस है उसके ऊपर आप जो है वो उसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टिगेशंस करें। और यहां तक उन्होंने कहा है कि अपना पाकिस्तान की जो आर्म फोर्स, ये पहली दफा हुआ है, इससे पहले कभी भी अमेरिका ने नहीं ये बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का मौजूद है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ वफादारी का हल्फ उठाया हुआ है। The members of armed forces swear that they will uphold the constitution and not engage in any political activity, कि वो किसी किस्म की भी सियासी सरगर्मियों में, ये वो अमेरिका है जो कहा करता था जाओ लको शाबाश करो जो तुमने करना है करो, मुशर्रफ को कहा करता जाओ जिस तरीके से रहो। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अब जो प्रेशर डाला वो कहा है कि जो चीन के कहने पे तुम अब शुरू कर रहे हो, खबरदार ये काम हम नहीं करने देंगे, खाना इधर से भी खाओ और उधर से भी खाओ, ये दो प्लेटों में हम नहीं खाने देंगे। और आप अंदाजा करें उसके क्या है, कॉल्स ऑन द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट to strengthen engagement with the government of Pakistan to ensure democracy, human rights and the rule of law are upheld, and urge the government of Pakistan to uphold democratic and electoral institutions, human rights and the rule of law and respect the fundamental guarantees of the due process of freedom। इसके अंदर जहां क्या condemns any effort to subvert the political, electoral and judicial process of Pakistan। ये तीन चीजें कि किसी ने अगर पाकिस्तान के सियासी और उसके बाद इंतखाबी और अदलिया के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की तो हम फिर उसको देख लेंगे। ये है वो करारदाद, लेकिन इससे पहले इसके लिए बैकग्राउंड बनाई जाती है। अमेरिका में करारदाद ऐसे नहीं आती, बाकायदा एक पूरे के पूरे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स बनती हैं और उसके बाद बताया जाता है कि पाकिस्तान को हमने क्या करना है। इसमें ये जो चीज़ है, ये जो उन्होंने रिपोर्ट पे के इलेक्शन में ऐसा हुआ, ये नहीं, पाकिस्तान को इस वक्त किस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि भाईजान वो जो इमरान खान के ज़माने के अंदर तालिबान के साथ एक एंगेजमेंट हुई थी और उसके बाद वापस टीटीपी के लोग वापस आ रहे थे और वो सब कुछ हो रहा था, और फिर उसके बाद जो अगस्त के अंदर ये पूरा का पूरा वफद मौजूद था, पैगंबर ज़वारी की डेथ हुई थी, उसको तुमने आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आपको याद होगा कि जिस वक्त 15 अगस्त के बाद तकरीबन 1.5 लाख के करीब लोगों की इवैक्यूएशन हुई थी तो एंथनी ब्लिंकन को कांग्रेस में बुलाया गया था और कांग्रेस के अंदर कहा था तुम क्या कर रहे हो वजीर खारजा साहब, 20,000 हमारे वफादार किस्म के लोग जो हैं वहां फंसे हुए हैं, उनको निकालो, और उनको फिर पाकिस्तान में लाया गया। तो आज भी वो पाकिस्तान उनको एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता भेज रहा है। इस हद तक उस वक्त सपोर्ट की गई थी इस सूरत हाल में।